ایمان اصل میں ہے کیا؟ ایمان تین ارکان کا نام ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے ایمان لانا، ایمان کا اقرار کرنا، یہ اس کا پہلا رکن ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور پھر دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ جو زبان سے انسان کہہ رہا ہے اس کا دل بھی اس کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ نمبر 3 وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ذریعے اس ایمان کا اظہار کرنا۔ یہ تین چیزیں، تین ارکان ہیں، یہ تین مجموعے ہیں۔ منافقین کا بھی ایمان اسی طرح کا تھا، وہ صرف زبان سے اس کا اقرار کرتے تھے لیکن دل سے اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ سورۃ المنافقون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون۔ فرمایا کہ یہ جب آپ کے پاس منافق جمع ہو جاتے ہیں قالوا نشهد انك لرسول اللہ، تو یہ آ کر گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دل سے آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ ان کا دل ایمان سے خالی ہے، تو صرف زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو تسلیم نہ کرنا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ابو طالب جب فوت ہونے لگا، پوری زندگی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، آپ نے اس کو ایمان کی، اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے آپ نے اس کو سمجھایا، تو اس نے آگے سے جواب یہ کیا دیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ، ابو طالب کہنے لگا ان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر ادیان البریہ، کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو اسلام ہے، آپ کی جو شریعت ہے، وہ دین بریہ ہے، وہ روئے زمین پر سب سے سچی دعوت ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اپنے اوپر دام کرنا اور غرور اور تکبر کرنا اور عجب میں چلے جانا کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں، تو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان ایک نیکی نہیں کر سکتا۔ حافظ عبد الوہاب سیٹھار کے دروس، خطبات اور بیانات سننے کے لیے ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایمان کی دولت جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا، یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی انسان پر سب سے بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نعمت کی کچھ تقاضے بھی ہیں۔ ہر نعمت کا اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوچھنا ہے، اس کے بارے میں اس سے سوال کرنا ہے کہ اس نعمت کا استعمال انسان کہاں کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا سوال بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے کرے گا۔ ایمان اصل میں ہے کیا؟ ایمان تین ارکان کا نام ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ زبان سے ایمان لانا، ایمان کا اقرار کرنا، یہ اس کا پہلا رکن ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ اقرار کرے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور پھر دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ جو زبان سے انسان کہہ رہا ہے اس کا دل بھی اس کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ نمبر 3
व अमल बिल जवारिह, और अपने आमाल के ज़रिए उस ईमान का इजहार करना। ये तीन चीज़ें, तीन अरकान हैं, ये तीन मजमूए हैं। इन तीनों अरकानों में से अगर एक रुकन भी कम हो जाए तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगर कोई इंसान ज़बान से ये इकरार करता रहे कि मैं ईमान लेकर आता हूं, लेकिन उसका दिल उसकी गवाही नहीं दे रहा, तो इस ईमान का भी फ़ायदा नहीं है। ये ईमान नहीं है, ये बल्कि मुनाफिकीन का दावा है। मुनाफिकीन का भी ईमान इसी तरह का था। वो सिर्फ ज़बान से उसका इकरार करते थे, लेकिन दिल से उस पर ईमान नहीं लाते थे। सूरत मुनाफिकून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। फरमाया कि ये जब आपके पास मुनाफिक जमा हो जाते हैं, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, तो ये आकर गवाही देते हैं, इकरार करते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यअलमु अन्नका लरसूलुहु, अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये गवाही देता है इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिकीन अपने दावे में झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा इकरार करते हैं, इसलिए कि ये दिल से आप पर ईमान नहीं लेकर आते। इनका दिल ईमान से खाली है। तो सिर्फ ज़बान से इकरार करना और दिल से उसको तस्लीम ना करना, ये मुनाफिकों का तर्ज अमल है, ये मोमिन की शान नहीं है। इसी तरह एक शख्स दिल से तस्दीक करता है, लेकिन ज़बान से उसका इकरार नहीं करता, उसका इजहार नहीं करता, उस ईमान का भी फ़ायदा नहीं है। अबू तालिब जब फौत होने लगा, पूरी ज़िंदगी उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आपके साथ खड़ा हुआ। आपने उसको ईमान की, इस्लाम की दावत कबूल करने के लिए आपने उनको समझाया, तो उसने आगे से जवाब ये क्या दिया, वलक़द नअलमु अन्नका, अबू तालिब कहने लगा, अन्ना दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु अदियानिल बरिया, वो कहने लगा मैं जानता हूं कि आपका जो दीन है, आपका जो इस्लाम है, आपकी जो शरीयत है, वो दीन बरिया है, वो रूए ज़मीन पर सबसे सच्ची दावत है। मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसका इकरार नहीं कर सकता, इसका इजहार नहीं कर सकता, अपनी ज़बान से ये नहीं कह सकता कि मैं मोमिन हूं या मैं इस्लाम लेकर आता हूं, मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन भी हुए, गमज़दा भी हुए, परेशान भी हुए कि अबू तालिब जो इतना मेरा साथ देता है, काश कि ये जहन्नम की आग से बच जाए और जहन्नम में दाखिल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीस थे, हर एक को जहन्नम से आज़ाद करने के लिए कोशिश करते थे। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आप हरीस भी थे, आप तमन्ना भी करते थे, आप कोशिश भी करते थे। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को किसी तकलीफ में मुब्तला होता हुआ नहीं देख सकते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मेरे किसी साथी को कांटा भी ना चुभे,
تو آپ کیسے چاہتے کہ ابو طالب آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے قریبی بھی ہے، اور آپ کی دعوت میں ساتھ دینے والے بھی ہیں، اس حد تک کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو دعوت آپ نے دینی ہے دے دیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ابو طالب یہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا تو ان کے اس تصدیق کا فائدہ نہیں ہوا۔ منافقین زبان سے اظہار کرتے اور ابو طالب نے دل میں تصدیق کی لیکن اظہار نہیں کیا، ان دونوں طرح کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، جس طرح آج ہم معاشرے میں گزر رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، ایک مومن زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، لیکن عمل بالجوارح، اعمال میں سستی کرتا ہے، اعمال میں پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس مسلمان کا ایمان بھی کمزور ہے، اس کے ایمان میں بھی کمی ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے اعمال پر توجہ دے تاکہ ایمان کے ارکان جو ہے وہ پورے ہو جائے۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعمال صالحہ کرنا، یہ تین چیزیں جب ایک انسان میں پوری ہوں گی تب جا کر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوگا، کامل ہوگا، ورنہ ایمان میں نقائص رہ جائیں گے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، عمل کرتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرتا ہے اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو کوئی ایمان لایا، عمل صالح کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان بھی لے کر آتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے، صرف ایمان نہیں لاتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتا ہے، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور حیات طیبہ کیا ہے؟ حیات السعیدہ، حیات مطمئنہ، وہ حیات جو سعادت والی حیات ہے، وہ زندگی جو اطمینان والی زندگی ہے، وہ زندگی جو قناعت والی زندگی ہے، وہ زندگی جو اللہ کی رضا والی زندگی ہے۔ ایمان والے عمل صالح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ملتے ہیں۔ تو اگر ایک مومن چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی رضا مل جائے، اس کو قناعت مل جائے، اس کو پاکیزہ زندگی مل جائے، اس کو بابرکت حیاتی مل جائے، اس کا دل سلیم ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال پر توجہ دے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے، یہ سارے انعامات دیں گے، اور یہی انعامات اس کو آخرت میں بھی ملیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا قیامت کے دن جب وہ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کے ہر نیکی کا بدلہ اسے دیں گے، کسی بھی چیز میں کمی نہیں ہوگی۔ انسان سوچے گا قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، حیران ہوگا، بعض چیزیں اس کے نامہ اعمال میں ایسی ہوں گی جو اس نے کی نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ نیکی ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ کی تھی، چھوٹی نیکی کی تھی، لیکن اس نیکی کی میں نے اتنی قدر کی ہے کہ آج اس حالت میں وہ تیرے سامنے لے کر آیا ہوں۔
وہ نیکی بڑھا چڑھا کر انسان کو اس کے سامنے آئے گی اور اس کا اجر اس کو ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زلزال میں کہ وہ انسان یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو مثقال ذرہ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کر کے آئے گا، ہم اس کا بھی اس کو بدلہ دیں گے. تو دنیا میں کی ہوئی نیکی کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں کا اجر اس کو مل جائے گا اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو اس نے کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان آئے گا قیامت والے دن اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، گناہوں سے بھرے ہوں گے. حد نکاح جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے، نظر کام کرتی ہے، وہاں تک اس کے رجسٹر گناہوں میں بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا یہ بتا یہ گناہ تو نے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ وہ اعتراف کرے گا یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، یہ واقعی میں نے کیے ہیں. اللہ فرمائے گا کوئی عذر ہے؟ کوئی عذر ہے تو پیش کرو. وہ کہے گا عذر بھی نہیں ہے، بس مجھ سے غلطیاں ہو گئی. پھر تیسرا سوال اللہ پوچھے گا کیا میرے فرشتوں نے لکھنے میں کوئی زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ایسا بھی نہیں ہے، اعتراف بھی کرتا ہوں، گناہ بھی کیے ہیں اور وجہ بھی کوئی نہیں ہے، بس مجھ سے گناہ ہو گئے اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو میں نے نہ کی ہو اور وہ لکھی ہو، سب میں نے کیے ہیں. اور رجسٹر کتنے؟ 99 رجسٹر تا حد نگاہ بھرے ہوئے. اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں بھی دیکھو، تلاش کرو، شاید کوئی نیکی مل جائے. نیکیوں والے پلڑے میں جائیں گے، حدیث میں آتا ہے ایک بالکل چھوٹی سی پرچی اس کی نظر آئے گی. چھوٹی سی پرچی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو تولا جائے. اللہ اکبر. فرشتے کہیں گے کہ 99 رجسٹر بھرے ہوئے، اس کے سامنے اس چھوٹی پرچی کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو تولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اس کو تولو. جب اس کو تولا جائے گا تو وہ 99 رجسٹروں پر وہ چھوٹی پرچی جو ہے وہ بھاری نکلے گی. اور اس پرچی میں لکھا کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو اس نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ توحید کو ادا کیا ہوگا، وہ کلمہ توحید ان 99 گناہوں والے رجسٹروں پر بھاری نکلے گا اور اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ساتھ اس کو جنت میں داخل فرما دیں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کر کے آتا ہے. یہ نیکیاں انسان کی یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا اجر اور ثواب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص غار میں داخل ہوتے ہیں اور غار میں داخل ہونے کے بعد بارش ہو جاتی ہے، غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ غار کے اوپر ایک پتھر غار کے منہ پر آ جاتا ہے اور اس غار کو بند کر دیتا ہے. جب وہ پتھر اس غار کو بند کر دیتا ہے، یہ اندر اس میں غار میں پھنس جاتے ہیں. اب بارش بھی تھم گئی ہے لیکن یہ بھاری پتھر جو بارش کی وجہ سے پہاڑ سے سرکتا ہوا ان کے دہانے پر آ گیا ہے، اب یہ اس کے اندر پھنس گئے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. بڑی کوششیں کرتے ہیں، بڑی کاوش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہاں سے باہر نکلیں، لیکن ساری کوششیں، ساری محنتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ایک بندہ مشورہ دیتا ہے ایسا کرو کہ اب ظاہری اسباب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اب اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا. ہم نے اپنی محنت کر لی، ہم نہیں نکل سکتے.
ایک کہتا ہے ایسا کرو، پھر دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دعا میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتے ہیں۔ وہ عمل جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنا عمل پیش کرتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ بوڑھے والدین ہیں اور میں ان کی خدمت پر مامور تھا، اور میں اپنی بکریوں کو لے جا کر، جانوروں کو لے جا کر پہاڑوں میں ان کو چراتا تھا، کھلاتا تھا، پلاتا تھا، رات کو واپس لے کر آتا تھا اور واپس لا کر سب سے پہلے اس کا دودھ نکال کر اپنے والدین کو پیش کرتا تھا۔ اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو وہ دودھ پیش کرتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا اور لیٹ ہونے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو میرے والدین جو ہے وہ سو گئے۔ میں نے اسی طرح دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، ان کو جگایا نہیں کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو، اور میرے بچے وہ بھی بھوک سے بلک رہے تھے، وہ بھی بار بار دودھ مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں کو وہ دودھ نہیں دیا کہ جب تک میرے والدین اٹھتے نہیں ہیں اور وہ دودھ نہیں پیتے میں کسی اور کو میں نے دودھ نہیں دیا۔ اور ساری رات گزر گئی، صبح جب میرے والدین کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے دودھ ان کو پیش کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ، یہ نیکی میں نے تیرے رضا کی خاطر کی، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے کی، تو اگر یہ میری نیکی تیرے بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ کا جو پتھر تھا ان کے سامنے وہ تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، اب ہوا کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پتھر ابھی بھی اسی طرح باقی ہے، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ دوسرا شخص وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے پاس بھی ایک نیکی ہے، اور وہ نیکی یہ ہے کہ میں نے غلط کام کا ارادہ کیا اور ایک مجبور عورت جو مجبور تھی اور وہ پاکیزہ عورت تھی اس کو مجبور کیا غلط کام پر، اس نے مجھے ڈرایا بھی، اللہ کا خوف بھی دلایا، لیکن میں اپنے گناہ پر بضد تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف مجھے یاد دلا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے مجھے کہا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو مجھ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ کہتا ہے اس نے جب یہ الفاظ کہے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ رقم بھی اس کو دے دی اور میں اس گناہ سے بھی بچ گیا، صرف اللہ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہ پتھر جو ہے اس غار سے تھوڑا سا اور ہٹ جاتا ہے، لیکن ابھی باہر نکلنے جیسے نہیں ہوئے۔ تیسرا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ، میرے پاس چند مزدور جو ہے وہ کام کر رہے تھے، شام کو جب انہوں نے کام ختم کیا ان کو پیسے دینے کا وقت آیا، ایک مزدور جو ہے وہ دہاڑی پر ناراض ہو گیا اور اپنی رقم چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی رقم اپنے پیسوں میں شامل کی اور اس سے کچھ جانور خرید لیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی اور اس سے میں نے کئی جانور بنا لیے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ایک دن وہی مزدور کہیں سے واپس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے بندے تجھے یاد ہے میں تیرے پاس کام کر رہا تھا اور ناراض ہو کر بغیر اپنی دیہاڑی لیے، اپنی مزدوری لیے واپس چلا گیا تھا، آج میں مجبور ہو کر آیا ہوں، میرے کچھ حالات خراب ہیں، مجھے میرا وہ حق جو ہے وہ واپس دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ جو اس کا سرمایہ میں نے لگایا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی، میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا سرمایہ جو ہے یہ تیرا ہے، یہ تیرے مال سے میں نے یہ سارا خریدا ہے، اس میں اللہ نے برکت دی ہے، یہ سارا مال تو لے جا۔ وہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ جو بندہ پہلے معمولی سے پیسوں پر جھگڑا کر رہا تھا آج وہ اتنا سخی ہو گیا ہے۔ کہتا ہے میں نے اللہ تیری رضا کی خاطر وہ سارا مال اس کو دے دیا اور وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ ان کی یہ دعا تھی کہ وہ پتھر جو ہے غار سے ہٹ گیا اور تینوں غار سے صحیح سلامت باہر نکل آئے۔
اور اللہ کی رضا اور رحمت سے صحیح سالم نکل آئے۔ تو نیکی جو ہے، نیکی یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اسی طرح یہ نیکی انسان کو قبر میں بھی کام دیتی ہے، اسی طرح یہ نیکی حشر میں بھی کام دے گی، اسی طرح یہ نیکی کل قیامت والے دن جب آپ کے نامہ اعمال میں ہوگی تب بھی آپ کو فائدہ دے گی اللہ کی رحمت کی بات۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے نیکیاں تو کرتے رہے، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ ایک نیکی کم از کم ایک نیکی ایسی ہو، ایسی نیکی پر معمول ہو اس کا جو نیکی پر کسی کو خبر نہ ہو۔ بینک انت و بین اللہ، وہ نیکی آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، اس کا تیسرے بندے کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسی ایک نیکی ضرور ہر انسان کو کرنی چاہیے تاکہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اور پریشانی میں انسان اپنی وہ نیکی اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ تو نیک اعمال اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے، اور نیک اعمال کا فائدہ اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں اور نیکیوں کی کثرت ہو، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو۔ اور اس کے لیے جو چند ضروری اسباب ہیں، ان میں پہلا سبب جو ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کہے کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اپنے اوپر زعم کرنا اور غرور اور تکبر کرنا اور عجب میں ڈلے جانا کہ میں بڑا نیک اور پارسا ہوں، تو اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی انسان ایک نیکی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، یا معاذ انی احبک، یہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا اوصی کا یا معاذ، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تاکہ میں تیرا ذکر بھی کر سکوں، تیرا شکر بھی ادا کر سکوں، اور تیری اچھی طرح عبادت بھی کر سکوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، ہر نماز کے بعد ہر بندہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرے کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، وحسن عبادتک، میں اچھی طرح تیری عبادت کر سکوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ کی عبادات کس قدر ہوتی تھی، آپ کی نمازیں تہجد دن اور رات اللہ کی عبادات میں گزرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ اللہ اکبر، انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی، میرے والدین پر نعمت کی، وان اعمل صالحا ترضاه، تاکہ میں نیک کام کر سکوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ نیک کام کرنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ شکر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، تاکہ میں نیک اعمال کروں اور تو مجھ سے راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور تو میری ذریت جو ہے اس کی بھی اصلاح فرما۔ حتی اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللہ رب العالمین نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمایا حتیٰ اذا بلغ شدہ، کہ جب یہ جوانی کو پہنچا، 40 سال کو پہنچا، تو اسے چاہیے یہ دعا کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت. 40 سال کے بعد اس دعا کو معمول بنا لینا کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، کیونکہ 40 سال کے بعد انسان پر کمزوری جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی جوانی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا سفر بڑھاپے کی طرف جاری ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اوزعنی، یا اللہ تو میری مدد فرما، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما، تاکہ میں تیری اچھی عبادت کر سکوں. اور اسی طرح دوسری چیز نیکیوں کے لیے جو معاون ثابت ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ مجالس الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. جب انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غم، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آتا ہے. اس لیے جب بھی انسان اچھی مجالس میں بیٹھتا ہے، مساجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، علماء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ایمان کے جذبے کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس لیے صحبت الصالحین جو ہے یہ بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وقتاً فوقتاً اس کی تذکیر ہو سکے، اس کا تزکیہ نفس ہو سکے، اس کی گناہوں پر اس کو متنبہ کر سکے. تو یہ بھی صحبت الصالحین بھی نیک اعمال کی میں انسان کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے. اور یہ بڑا ایک تفصیلی ایک موضوع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان میں مزید اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. قیامت والے دن ہمیں سرخرو فرمائے، اور خسران سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.